السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قنوت وتر کے حوالے سے کچھ گزارشات ہیں۔ قنوت وتر کا حکم کیا ہے، اس کے الفاظ کون سے ہیں، اور اس کا محل کیا ہے، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد میں۔ اور چوتھا مسئلہ ہے کہ قنوت وتر کو نماز تراویح میں قنوت نازلہ کی شکل دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے۔ پہلا مسئلہ قنوت وتر کے حکم کے بارے میں ہے۔ قنوت وتر ایک مسنون اور مستحب امر ہے، کوئی کرنا چاہے کر لے دعائے قنوت، وتر میں چھوڑنا چاہے چھوڑ لے، یہ واجب نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک وتر میں قنوت واجب ہے، لیکن جمہور علماء اور عام محدثین کے نزدیک قنوت وتر لازم نہیں بلکہ ایک اختیاری عمل ہے، کوئی کرنا چاہے کر لے، کوئی نہ کرنا چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے صفت صلاۃ النبی، اصل و صفت صلاۃ النبی، اس میں تیسری جلد 970 نمبر صفحہ ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار قنوت کر لینی چاہیے، کبھی کبھار چھوڑ دینی چاہیے۔ کہتے ہیں یہ موقف ہم نے اس لیے اختیار کیا ہے کیونکہ ہم نے وتر کے بارے میں وارد احادیث کی ریسرچ کی، تحقیق کی، تو یہ بہت سی روایت ہیں۔ فوجدنا اکثرها لا تتعرض لذکر القنوت مطلقا، تو ہم نے بہت سی احادیث ایسی پائیں جن میں مطلق طور پہ قنوت کا ذکر ہی نہیں ہے، جیسے حضرت عائشہ کی حدیث ہے، ابن عباس کی اور دیگر صحابہ کرام کی وتر کے بارے میں مروی روایات میں ایسے ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو کبھی کبھار قنوت کر دینی چاہیے، کبھی کبھار چھوڑ دینی چاہیے، یہی موقف ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ ہمیشہ قنوت کرتے تو صحابہ پر یہ چیز مخفی نہیں ہونی چاہیے تھی جنہوں نے وتر کی روایتیں بیان کی ہیں۔ تو یہ بات دلیل ہے کہ ان القنوت لیس بالامر الحتمی، لازمی امر نہیں ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے، بل ہوا سنت، بلکہ یہ ایک مسنون امر علیہ جمہور علماء من الصحابۃ والتابعین ومن بعدہم، جمہور علماء صحابہ میں سے، تابعین میں سے، اور ان کے بعد تبع تابعین اور دیگر علماء میں سے جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ قنوت وتر سنت ہے، واجب نہیں۔ اور ابو یوسف اور محمد ائمہ احناف میں سے ان دو اماموں کا بھی یہی موقف ہے، ابو حنیفہ کے برعکس۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قنوت واجب ہے، تو قنوت سنت ہی ہے، جیسا کہ ابو یوسف اور محمد کا بھی یہ موقف۔ اور ایسے ہی ابن حمام نے ہدایہ کی کہ محقق ہیں، فتح القدیر کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں ان القول بوجوبہ ضعیف لا ینہض علیہ دلیل، یہ امام صاحب کا جو قول ہے کہ قنوت وتر واجب ہے، یہ قول کمزور ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قنوت وتر جو ہے وہ مستحب عمل ہے، اختیاری عمل ہے، کبھی کر لیں کبھی چھوڑ دیں، سرے سے ہی نہ کریں کوئی گناہ نہیں، صرف آخر میں ایک رکعت پڑھ لیں تو اس سے وتر ہو جاتا ہے۔ اس میں قنوت وتر ضروری اور لازمی نہیں ہے، پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قنوت وتر کی دعا سکھائی تھی، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پڑھنا جائز ہے، مسنون ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اب الفاظ کون سے پڑھنے چاہیے؟ مسند احمد میں پہلی جلد 199 نمبر صفحہ ہے، 1718 نمبر حدیث، صحیح ابن خزیمہ کی 1095 نمبر روایت ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں قنوت وتر میں پڑھوں، وہ کلمات یہ تھے، اور یہی الفاظ اللہ کے رسول سے قنوت وتر کے ثابت ہیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ تو یہ الفاظ قنوت وتر میں ثابت ہیں، اس کے اضافی آخر میں درود پڑھنا یا کچھ اور الفاظ کا اضافہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، تو انہی الفاظ پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اب قنوت وتر رکوع سے آخری رکعت میں، رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد میں، تو اس کے بارے میں صحیح بات جو ہے کہ قنوت وتر میں دعا وتر سے رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے صحیح بخاری میں
1002 نمبر، صحیح مسلم میں 677 نمبر روایت ہے۔ عاصم احول تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا، قنوت کا محل رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں؟ تو انہوں نے کہا قد کان القنوت، قلت قبل الرکوع و بعدہ، رکوع سے پہلے ہے اس کا مقام یا بعد میں؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ قبلہ، قنوت وتر کا مقام رکوع سے پہلے ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ رُكُوعِ، فلاں شخص نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کہتے ہیں رکوع کے بعد میں ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، إِنَّمَا كَانَتْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوع شہرًا، رکوع کے بعد تو اللہ کے رسول نے ایک مہینہ ہی قنوت کی ہے۔ تو یہ قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہے۔ اس کی آگے تفسیر بیان کر دی، وراہ کان بعث قوما یقال لهم القراء، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو بھیجا جنہیں قاری کہا جاتا تھا۔ تو یہ 70 کے قریب لوگ تھے، مشرکین کی ایک قوم کی طرف بھیجا ان کی دعوت تبلیغ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان معاہدہ تھا، تو انہوں نے ان 70 قاریوں کو شہید کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس قبیلے کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف ایک مہینہ بد دعا کی ہے۔ تو یہ قنوت نازلہ ہے۔ قنوت نازلہ فرض نماز میں ہوتی ہے، رکوع کے بعد آخری رکعت میں امام اونچی آواز سے دعا پڑھے گا، اس کے بعد لوگ آمین کہیں گے۔ لیکن قنوت نازلہ رکوع سے پہلے، تو اس کی توضیح میں مرآت المفاتی کے مؤلف عبید اللہ بن عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت نازلہ کی، قنوت کی، اس سے مراد فرض نمازوں میں قنوت نازلہ ہے، اور یہ جو کہا ہے کہ پہلے کی ہے، اس سے مراد ہے غیر فرض نماز یعنی وتر میں قنوت کا مقام۔ تو اس کا مقام یہ حضرت انس نے بیان کیا کہ وہ رکوع سے پہلے تھا۔ تو یہ مرآت المفاتی چوتھی جلد 306 نمبر صفحے میں اس کی وضاحت ہے۔ دوسری حدیث کہ قنوت وتر رکوع سے پہلے ہی ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتے۔ وَيَقْنُتُ قبل الرکوع، اور آپ قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا سَلَّمَ، جب رکوع سے وتر سے سلام پھیرتے تو آپ یہ کلمات کہتے، سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ، یمد بہا صوتہ فی الاخیرۃ، آخری مرتبہ اونچی آواز سے سبحان الملک القدوس پڑھتے اور ساتھ پڑھتے رب الملائکۃ والروح۔ یہ روایت دارقطنی میں 1660 نمبر، سنن بیہقی میں 4862 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے اور کہ رکوع سے پہلے کرنی چاہیے قنوت وتر۔ اس میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی کہ میں وتر میں اپنی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد پڑھوں، تو وہ تھی اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک تبارکت وتعالیت لا منجا منک الا الیک۔ تو یہ توحید ابن مندہ کی کتاب ہے، توحید 338 نمبر حدیث ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبہ الحزامی یہ راوی ضعیف راوی ہے، تحریر تقریب و تہذیب میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں عبد الرحمن بن عبداللہ بن شیبہ لکھا ہوا ہے، تو اصل میں یہ راوی عبد الرحمن بن عبد الملک بن ابی شیبہ ہے۔ تو یہ روایتیں تھیں رکوع سے پہلے کہ یہ روایت ضعیف تھی۔ تو اس کے بعد ایک روایت پیش کی جاتی ہے حضرت حسن سے کہ آپ نے فرمایا کہ وتر میں پڑھوں یہ دعا جب رکوع کے بعد اور سجدہ باقی رہ جائے۔ یہ روایت ہے مستدرک حاکم میں تیسری جلد 128 نمبر صفحہ، سنن بیہقی میں 4869 نمبر روایت ہے۔ سیدنا حسن بن علی کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وتری اذا رفعت راسی، مجھے وتر میں یہ دعا سکھائی کہ جب میں اپنا سر اٹھاؤں رکوع سے، ولم یبقى الا السجود، اور سجدہ صرف باقی رہ جائے، تو پھر میں یہ دعا پڑھوں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ تو یہ مستدرک حاکم اور بیہقی میں روایت ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن عبد الملک بن شیبہ الحزامی ضعیف راوی ہے، اور سنن بیہقی کے مخرج نے، محقق نے
اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ رکوع کے بعد قنوت کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 5901 نمبر روایت ہے، اس میں ہے ان علی کان یقنط فی الوتر بعد رکوع، حضرت علی رکوع کے بعد وطر میں قنوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے دو علتوں کی وجہ سے، ایک تو شریک بن عبداللہ القاضی ضعیف اور مدلس راوی ہے، دوسرا ان کا عطا بن صائب سے سماع اختلاط کے بعد کا ہے۔ دوسری روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 5902 نمبر روایت اور سنن بیہقی میں 4860، اس میں ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں ان علی کان یقنط فی الوتر بعد رکوع، حضرت علی رکوع کے بعد وطر میں قنوت وطر کیا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی عطا بن صائب مختلط راوی ہے اور حشیم بن بشیر کا ان سے سماع اختلاط سے بعد کا ہے، اس لیے یہ اثر بھی ضعیف ہے۔ تو قنوت وطر کا محل جو ہے وہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد نہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ قنوت وطر جب نماز امام باجماعت پڑھا رہا ہو تو قنوت وطر اونچی آواز سے پڑھے گا یا آہستہ آواز سے، تو اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ امام قنوت وطر کرے یا نہ کرے یہ امام کو بھی اختیار ہے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آواز سے پڑھے گا، اونچی آواز سے پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے 3 یا 4 رات باقاعدہ نماز تراویح کا اہتمام کروایا، وہاں کہیں بھی قنوت وطر کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تراویح کا جو ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جس طرح نماز تراویح کا ذوق شوق ہوتا ہے، اسی طرح قنوت وطر کی دعائیں کچھ ثابت کچھ غیر ثابت، ایک کافی کوئی 15-20 منٹ کی دعا بنا کے اس کا بڑے اہتمام سے بڑے زور و شور سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور بات کرو تو انتظامیہ مسجد کے لوگ کہہ لو کہ وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، ناراضی کا، کہ جو سعودی عرب میں بھی ہوتی ہے۔ بھئی ہماری دلیل کتاب و سنت ہے، سعودی عرب حرم مکہ حرم مدنی نہیں۔ ہماری دلیل جو ہے وہ کتاب اور سنت ہے، کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہو تو پیش کرنی چاہیے، اگر نہ ہو تو پھر اپنے موقف میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایک دلیل جو ہے پیش کی جاتی ہے سعید ابن خزیمہ کے حوالے سے، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی، حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ تراویح کا اہتمام ہوا تھا، تو وہاں تو قنوت وطر جو ہے وہ قنوت نازلہ کی شکل میں ہوئی ہے۔ تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح کا باقاعدہ باجماعت اہتمام ہوا، وہاں ائمہ کی زیر ان کے پیچھے لوگ تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن وہاں بھی قنوت وطر کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں اتنا ثابت ہے کہ لوگ جو اس کے دلیل کو دیکھ کے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں شروع رمضان میں نہیں، ایک تو نصف رمضان میں 15 دن گزرنے کے بعد دعا کا اہتمام ہوتا، دوسرا وہاں قنوت وطر نہیں ہے، وہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے اور قنوت نازلہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے نماز تراویح میں صحیح ابن خزیمہ میں 1100 نمبر روایت ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی ایک رات نکلے، ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عبد القاری بھی تھے، انہوں نے مسجد کا چکر لگایا۔ مسجد کے لوگ کچھ گروہوں میں متفرق نماز پڑھ رہے تھے، کچھ شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی شخص نماز ادا کرتا تھا، اور اس کی ابتدا میں کئی لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح لوگوں کا اپنے طور پہ اہتمام ہو رہا تھا نماز باجماعت کا، کچھ باجماعت پڑھ رہے تھے، کچھ انفرادی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہم ان لوگوں کو ایک قاری کی اقتداء میں جمع کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے پختہ ارادہ کر لیا اور سیدنا ابی بن کعب کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو قیام کرائیں۔ پھر سیدنا عمر لوگوں کی طرف آئے جبکہ وہ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس پر سیدنا عمر نے کہا یہ اچھا طریقہ ہے، لیکن جو لوگ اس نماز کے وقت سو رہے ہیں وہ اس کے قیام کرنے والوں سے افضل ہیں۔ ان کی مراد رات کے آخری پہر میں قیام کرنے والے تھے۔ پھر بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری لوگ اول رات میں قیام کرتے اور نصف رمضان میں کفار پر ان الفاظ میں لعنت کرتے تھے: اللہم قاتل الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ولا یؤمنون بوعدک وخالف بین کلمتہم والق فی قلوبہم الرعب والق علیہم رجزک وعذابک الہ الحق۔ پھر امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا، حسب توفیق مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کرتا،
پھر مسلمانوں کے لیے استغفار کرتا، اور جب کفار پر لعنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار اور طلب رحمت کے سوال سے فارغ ہوتا تو یہ کلمات کہتا: اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ربنا ونخاف عذابک الجد ان عذابک لمن عادیت ملحق۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گر پڑتے۔ تو یہاں سے قنوت کا یا نفل نماز کا کہیں ذکر تک نہیں ہے۔ جب ذکر نہیں ہے تو ہم اس سے دلیل کیسے لے سکتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو قنوت وطر میں قنوت نازلہ ثابت ہوگی، تو اس لیے ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بالکل ہی دھوکہ، جھوٹ اور ملمہ سازی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہم نے حدیث بیان کیا، یہاں کہیں بھی نہ قنوت وطر کا ذکر ہے کہ قنوت وطر اور قنوت نازلہ کو مکس کر لیں، اور نہ یہاں کہیں کوئی ایسا لفظ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے وطر کی نماز میں یہ قنوت، یہ اس طرح کے الفاظ کہے ہیں۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن بہقی میں دوسری جلد 211 نمبر، مصنف عبدالرزاق میں 4969 نمبر، ارواء الغلیل البانی صاحب کی کتاب ہے دوسری جلد 171 نمبر صفحہ میں حسن درجے کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ میں یہ کلمات کہتے تھے: اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم۔ مطلب یہ ایک لمبی دعا تھی، تو اسی طرح کی دعا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ مطلب حضرت عمر قنوت نازلہ میں کیا کرتے تھے، تو اسی پر یہ اگلی روایت جو ہے ابی بن کعب کی کہ وہ نماز تراویح میں، کہہ لو کہ رمضان کے آخری 15 دن میں قنوت کا اہتمام کرتے تھے، تو اس سے قنوت نازلہ ہی مراد لیا جائے گا، کیونکہ قنوت وطر کی کہیں بھی نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی اشارہ، اور نہ ہی قنوت وطر کو چھوڑ کے قنوت نازلہ کے الفاظ وطر میں ادا کرنا یہ ان سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ بالفرض اگر ثابت بھی ہو جائیں تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے۔ آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں انفرادی طور پہ نہ اونچی آواز میں قنوت وطر پڑھی، نہ آپ نے نماز باجماعت کا اہتمام کرایا تب ایسے ہوا۔ تو یہ اللہ کے رسول سے آہستہ آواز میں قنوت وطر رکوع سے پہلے جب قرات ختم ہو جائے، ہاتھ چھوڑنے نہیں، ہاتھ باندھ کے ہی ویسے ہی قنوت وطر کا اہتمام کریں، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ تو اگر کوئی تراویح کا باجماعت اہتمام ہوتا ہے تب بھی امام قنوت وطر کرنا چاہے کرے، طریقہ اللہ کے رسول کا اختیار کرے۔ اگر قنوت وطر چھوڑ دے تب بھی وطر ہو جاتا ہے، تو باقاعدہ ایسا طریقہ اختیار کرنا جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، ایسا طریقہ اختیار کر کے بدعت کو رواج دینا، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو نیکی میں شامل کیا جائے، خود بھی گناہ گار ہونا، لوگوں کو بھی غلط کام میں ملوث کرنا، یہ بالکل ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔